آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دیگر مذاہب کی بھی بات ہو چکی، لیکن اگر بالخصوص ہم بات کریں ہمارے غیر جماعت دوسرے دیگر مسلمان بھائی جو ہیں، اگر ہم ان کے اعتقاد اور ان کے عقیدے کی بات کریں تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے جسم عنصری کے ساتھ واپس آنا مانتے ہیں کہ وہ اسی خاکی جسم کے ساتھ واپس آئیں گے، وہ غالباً اس کی جو بنیاد جو حدیث بنتی ہے وہ جس میں امامکم منکم والی حدیث کو بنیاد بناتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہماری یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں وہ حدیث بھی آپ سنائیں اور بتائیں ہمیں بھی، ہمارے ناظرین کو بھی، اور یہ بھی بتائیں کہ اس میں مسیح کی آمد کے متعلق کیا پیش خبری ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو نزول کی بحث کے ساتھ ایک حصہ شامل کرنا چاہتا ہوں جو استاذ المکرم محمد صاحب فرما رہے تھے۔ حدیث میں مسیح علیہ السلام کے لیے نزول کے علاوہ 3-4 اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، چنانچہ نزول کا بھی ہے، خارج کا بھی ہے، اور حبوط ہے بے توئے جو حباتا ہے، اور بعث کا لفظ بھی ہے۔ اس لیے جن دوستوں کو یہ اصرار ہوتا ہے کہ نزول کا لفظ ہے تو لازماً آسمان سے اتریں گے، ان کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے، یا یوں کہنا چاہیے کہ آنے والے اس موعود مسیح کے لیے صرف نزول کا لفظ نہیں ہے بلکہ خارج کا بھی ہے، اور حبوط کا بھی ہے اترنے کا، اور بعث کا بھی ہے، اور بعض احادیث میں یاتی کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ یات المسیح ہو۔ یہ تمام کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اس لیے نازل کے لفظ پر اگرچہ بڑی جامع بحث فرمائی ہے محمد صاحب نے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ الفاظ بھی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس لیے صرف اس پر حصر کرنا یا اسی پر قائم رہنا یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات تھی، دوسرا جو بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو ان کے اعتقادات ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ جی امامکم منکم، تو بات یہ ہے کہ حدیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے، بخاری اول طور پر ہے، اور بخاری میں 2 حلیوں والی حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کا الگ حلیہ بیان فرمایا ہے، اور اس مسیح کا جو بنی اسرائیلی مسیح ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، ان کا الگ حلیہ بیان کیا ہے، اس سے بھی وہ وجود بالکل الگ نظر آتا ہے۔ اور تمام حدیث میں، تمام کتب حدیث میں جو آنے والے مسیح کے کام بتائے گئے ہیں وہی مہدی کے کام بتائے گئے ہیں۔ اس لیے دراصل ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں، وہ جو ہے کہ وہ نازل ہوں گے تو کوئی الگ امام نہیں امت میں سے ہوگا، بلکہ چونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ حدیث میں بعث کا بھی ذکر ہے اور نزول کا بھی ہے، سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو حضرت مسیح یعنی مسیح موعود علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ در حقیقت وہی امام مہدی اور مسیح بن کر آئیں گے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث بھی ہے، اور خاص طور پر میں مسند احمد بن حنبل کی حدیث پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک من عاش منکم یلقا عیسی ابن مریم اماما مہدیا، کہ جو تم میں سے زندہ رہے وہ ملے گا عیسیٰ بن مریم سے جو کہ امام مہدی ہیں۔ اس لیے تو تصور ہی غلط ہے کہ مسیح نے کوئی آسمان سے آنا ہے اور امت محمدیہ میں کوئی امام مہدی موجود ہوں گے۔ ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث نے بھی اس کو کھولا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ابن ماجہ کتاب الفتن میں کہ لل مہدیو الا عیسیٰ عیسیٰ بن مریم، کہ مہدی اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں۔ اس لیے امامکم منکم سے یہی مراد ہے کہ وہ مسیح کوئی باہر سے نہیں آنا، ٹھیک ہے شبیر صاحب، میں ایک گزارش امت محمدیہ میں سے آنا ہے۔ شبیر صاحب میں ایک گزارش آپ سے کر سکتا ہوں یہاں پہ معذرت کے ساتھ، قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ، کہ یہ جو امامکم منکم والی حدیث ہے، یہ اگر آپ اس کے الفاظ بھی بتا دیں ناظرین کو۔ ہاں جی، الفاظ اس کے یہ ہیں کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یہ اس کے بخاری میں الفاظ ہیں، اور مسلم میں ایک جگہ یہی الفاظ ہیں، اور دوسری جگہ اما قوم کے الفاظ بھی ہیں کہ وہ آئیں گے اور تمہاری امامت کروائیں گے۔ تو ایک جگہ قسم کھا کر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، وہ مسلم اس میں بتا چکا ہوں مسلم بن حنبل کی روایت میں، تو اس کے ساتھ ہی امامکم منکم بھی آیا ہے کہ وہ تمہارا امام ہے، تم میں سے ہے۔ تو امامکم منکم نے دراصل مسئلہ حل کر دیا ہے، یہ کوئی باہر سے آنے والا وجود نہیں ہے، بلکہ تمہارا امام ہے جو تم میں سے ہی ہے، باہر سے نہیں کوئی آ رہا۔ امامکم منکم اسی کی وضاحت ہے کہ کیفا انتم، تمہارا کیا حال ہوگا، یعنی کیسی خوش قسمتی کا وہ وقت ہوگا کہ جب تم میں مسیح بن مریم آئیں گے، یعنی ان کی بعثت ہوگی، وہ امامکم منکم، اور وہ تمہارے امام ہیں جو تم میں سے ہی ہیں، باہر سے نہیں ہیں۔ تو یہ امامکم منکم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ آنے والا وجود کسی باہر سے یا آسمان سے نہیں آئے گا، بلکہ امت محمدیہ میں سے آئے گا۔ یا ایک میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا چیلنج پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔
हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम ने 1 जुलाई 1900 को एक चैलेंज दिया जो आज तक उसी तरह मौजूद है हमारे तमाम मुखालफीन और मुखातबीन के लिए। हुज़ूर फरमाते हैं, अगर किसी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिसमें अंसुरी के साथ आसमान पर चढ़ गए और फिर किसी वक्त जिसमें अंसुरी के साथ आसमान पर से नाज़िल होंगे, और चढ़ना और उतरना दोनों अमर जिसमें अंसुरी के साथ हदीस से साबित हो जाएं, तो मुझे खुदा ताला की कसम है कि मैं ऐसी हदीस, सही हदीस पेश करने वाले को 1000 रुपया इनाम दूंगा। तो ये 1000 रुपए का उस दौर से लेकर आज तक इनाम मौजूद है। तो अव्वल तो उनका आसमान पर जाना ही साबित नहीं है, कुरान करीम की आयात से, हदीस सहिया से, लुगत से, बाइबल से, दीगर हवालों से हम साबित कर चुके हैं गुज़श्ता प्रोग्रामों में। तो जब ऊपर गया ही नहीं है, जिस मसले की असल साबित ना हो उसकी फरा पर कैसे बहस हो सकती है। तो पंजाबी का मुहावरा है कि माँ जम्मी नहीं पुत्र बने रहते, जब उसकी असल ही मौजूद नहीं है तो उसकी फरा पर कैसे बहस होगी। तो आसमान पर जाना ही साबित नहीं है, जो गया ही नहीं है उसने आना कहां से है। तो तमाम अंबिया जिस तरह जमीन से, यानी अल्लाह ताला जिस तरह इंसानों से ही पैदा करता है और मबूस करता है, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी बेइज्जत है। और उस बेइज्जत से मुराद दरअसल उनकी सिफात और खूबियों पर आने वाला वो वजूद है। चुनाचे 1, 2, 4 नहीं, बेशुमार ऐसी सिफात और मुशाबतें हैं जो आने वाले उस मसीह में और उस बनी इसराइली मसीह में मौजूद हैं। तो लोग तो मामूली वजह से भी दूसरा नाम दे देते हैं, किसी को बहादुर हो तो शेर कह देते हैं, सखी हो तो हातम ताई कह देते हैं, माएँ अपने बच्चों को खूबसूरत हो तो चांद कह देती हैं कि मेरा चांद आ गया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफसल अरब थे, क्या वो हमने अपने आने वाले उस प्यारे को ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते कि वो इब्ने मरियम होगा, यानी इब्ने मरियम की खूह पर, उनकी सिफात पर और उनकी मुशाबतें लेकर आने वाला होगा। चुनांचे बहुत सारी वो मुशाबतें हैं जो आने वाले उस मऊद की, उस बनी इसराइली मसीह अलैहिस्सलाम के साथ हैं, इसलिए इब्ने मरियम का जिक्र किया है। फिर कुरान करीम में भी बड़ी वाज़ेह तौर पर पेश गोई सूरह तहरीम में मौजूद है कि मोमनों की मिसाल अल्लाह ताला ने 2 औरतों से दी है। एक मोमन है जो आसिया, जो फिरौन की बीवी थी, उनसे मुशाबत रखते हैं, जो अपने ईमान को पूरी तरह उस पर अमल नहीं कर सकती थी जालिम बादशाह के सामने। और एक मजमी सिफ्त के हैं मोमन जो तरक्की करते हैं तो उन पर खुदा ताला का इल्हाम उतरता है। चुनांचे वहां मुज़क्कर की ज़मीर इस्तेमाल की है कि अल्लाह ताला उस मजमी सिफ्त से ईसवी सिफ्त को पैदा करता है। तो अगर उम्मत मोहम्मदिया में किसी ने ईसा बनना ही नहीं था तो ये मिसाल किस लिए पेश की है। कुरान करीम की इस मिसाल पर अगर अमल हो ही नहीं सकता तो कुरान शरीफ ये किस बात की मिसाल पेश कर रहा है। तो कुरान करीम भी और हदीस सहिया से भी ये साबित है कि बाहर से किसी और उम्मत से ना कभी कोई गया ना किसी ने आना है, उम्मत मोहम्मदिया से ही अल्लाह ताला उस आने वाले वजूद को मबूस करेगा, जैसा कि उसने बानी जमात अहमदिया सैयदना तख्तस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी मसीह मऊद व महदी महूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साकिब साहब, जज़ाकल्लाह।